العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسہ والہمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ ودلنا علیہ من الاخلاص له فی توحیدہ وجنبنا من الالحاد والشک فی امرہ حمدا لا منتہى لحدہ ولا حساب لعددہ ولا مبلغ لغایتہ ولا انقطاع لعمدہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وحامل وحیہ ومبلغ رسالاتہ سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم توفیق پروردگار سے انشاءاللہ ان چند دنوں میں کہ جو ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہے اور ہم شبائے قدر کے درمیان میں ہیں، 2 شبیں گزر چکی ہیں اور آخری شب ابھی شب قدر کی باقی ہے، اور یہ شبیں جو قرآن کے نزول کے شب ہے اور ماہ رمضان جو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور یہ پہلے اس کے مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو درک کرنا، قرآن کو سمجھنا۔ قرآن انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کا منشور اور لائحہ عمل اور آئین بن کر سامنے آئے، یعنی قرآن سے زندگی لی جائے۔ 3 الفاظ میں نے استعمال کی لیکن شاید سب سخت رہے ہوں، یعنی قرآن سے زندگی کا طریقہ لینا، یہ ہے قرآن کے نازل ہونے کا مطلب، کہ جس کے بارے میں اور جگہوں پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ اصل نازل ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن کو اللہ کا علم جس تک انسان کی پہنچ نہیں ہے اور انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اسے لا کر اتنا نیچے لایا جائے کہ الفاظ کی شکل میں ڈھال دیا جائے، اور وہ بھی ایسے الفاظ کی شکل میں کہ جو انسان کے لیے قابل فہم ہو جائے۔ یہی حروف جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، الف با تا، یہ جو عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے،
انہی حروف کو استعمال کر کر قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی الگ سے زبان نہیں ہے، کوئی الگ سے کلمات نہیں ہے، وہی حروف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک راز جو مفسرین نے بیان کیا ہے قرآن میں حروف مقطعات کا، وہ یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں آئی ہیں اور اتنا عظیم کلام جو ہمارے سامنے ہے، تھوڑا کم کرے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، جتنا عظیم کلام ہمارے سامنے ہے، یہ کلام کوئی الگ سے نئی زبان قرآن کے لیے نہیں بھیجی گئی، کوئی نئے حروف اور الفابیٹس اور لیٹرز استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ یہی الفابیٹس ہیں، یہی لیٹرز ہیں، یہی الف با ہے جو استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن انہی الف با کو استعمال کر کے ممکن ہے کوئی انسان بہت ہی گھٹیا، بہت ہی گندا کلام پیش کر رہا ہو، اور انہی الف با کو استعمال کر کے ممکن ہے قرآن بن رہا ہو، ممکن ہے نہج البلاغہ جیسے کلمات بن رہے ہوں، جن میں رسول اللہ کی حدیثیں بن رہی، الفاظ یہی ہیں۔ اور در حقیقت یہ نازل کیا ہے اللہ نے تاکہ ہمارے سمجھنے کے لائق ہو جائے، ہم اسے سمجھ سکیں۔ لہذا ان چند دنوں میں، پہلے اس پر گفتگو کی جا چکی ہے، ان چند دنوں میں اس بات کی امید کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سورہ یعنی سورہ حمد، جو دن میں انسان متعدد بار پڑھتا ہے، واجب طور پر پڑھتا ہے، ایک ہی سورہ ہے قرآن کا جس کو واجب قرار دیا گیا پڑھنے کے لیے، اور نہ صرف پڑھنے کے لیے بلکہ بار بار پڑھنے کے لیے۔ باقی کوئی سورہ انسان کی زندگی کے لیے لازم ضرور ہے کہ قرآن پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، لیکن کسی خاص جگہ پر واجب کر کے نہیں کہا کہ حتماً فلاں سورہ فلاں جگہ پہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور سورہ نماز میں پڑھنا ہو نماز میں پڑھیں، دوسرے وقت میں پڑھنا ہو دوسرے وقت میں پڑھیں، لیکن سورہ حمد کو واجب طور پر حتیٰ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے نا؟ شک تو نہیں ہے نا؟ آپ لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے شک ہو اس بات میں۔ نماز مستحب ہے، لیکن سورہ حمد کے بغیر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ حمد نہ پڑھا جائے، چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو۔ بعد کے سورہ میں آپ کو اختیار ہے، دل چاہے سورہ کوثر پڑھیں، دل چاہے سورہ بقرہ پڑھیں، واجب نہیں ہے، نہ سورہ بقرہ پڑھنا واجب ہے، نہ سورہ کوثر پڑھنا واجب، نہ سورہ قدر پڑھنا واجب ہے، نہ سورہ توحید پڑھنا واجب ہے، واجب نہیں ہے، جب چاہیں پڑھیں۔ بعض سوروں کے لیے تاکید ہے کہ مثلا ابھی شبہ قدر ہے تو شبہ قدر میں سورہ قدر پڑھی جائے، اور دنوں میں بھی سورہ قدر پڑھی جائے، وہ قرآن کے نزول کا سورہ ہے۔ یا تاکید یہ ہے کہ 5 نمازوں میں حد اقل ایک مرتبہ تو سورہ توحید پڑھے ہی انسان، تو سورہ توحید بہت ہی اہم سورہ ہے وحدانیت پروردگار کا، کہ حد اقل 5 نمازوں میں کم سے کم ایک مرتبہ سورہ توحید بھی پڑھ لے، لیکن واجب کسی جگہ پہ نہیں قرار دیا گیا ہے نا؟ اور دوسرے سورہ پڑھ لے، اور یہ بریکٹ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ چاہیے ہے کہ دوسرے سورے بھی پڑھیں اپنی نمازوں میں، یعنی ہمارے نماز پڑھانے والوں کو بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ آج اگر پڑھیں گے تو کل کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، اکیلا امام رہ جائے گا۔ اتنے بڑے سورے پڑھنا مشکل ہے انسان کے لیے، لیکن جو چھوٹے سورے ہیں، جو متوسط سورے ہیں، تقریباً قرآن کے 50 سے زیادہ ایسے سورے ہیں کہ عام طور سے نمازوں میں پڑھے جا سکتے ہیں، اور 20 22 25 سورے تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو آرام سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ 114 سورے میں 20 22 سورے ایسے ہیں کہ روزانہ اگر وہ پڑھا جاتا رہے اور امام جماعت آ کر اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت کبھی کبھی کر دیا کرے ہفتے میں، تو کم سے کم یہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے قرآن کے 20 سوروں سے 25 سوروں سے آشنا ہو جائیں گے۔ نہ صرف آشنا ہو جائیں گے وہ، بلکہ ان کی زندگیاں آشنا ہو جائیں گی، ان کی زندگی میں قرآن آ جائے گا۔ یہ ہمارے نماز پڑھانے والوں نے بھی آسان سمجھ رہے کہ 2 سورہ یاد کر کے وہی جملے وہی سورے آگے پڑھ کے
نماز باطل نہیں ہوتی، نماز ٹھیک ہے، لیکن اچھا ہے کہ انسان مختلف سوروں کو اپنے نمازوں میں پڑھتا رہے، واجب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں، اس کے ترجموں سے پہلے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھتا رہے، اس کے ترجمے سے آشنا ہو، جب وہ بالکل آ جائے ہماری زندگی میں، آشنا ہو جائیں، اچھی طریقے سے مانوس ہو جائیں، الفت و محبت ہو جائے، پھر اور سوروں کو بڑھائے، اور سوروں کو بڑھائے۔ ہر جوان، ہر بچہ، ہر مومن، ہر مسلمان جو حافظ قرآن نہیں بھی ہے، حافظ قرآن بننے کے لیے نہیں بھی آ رہا ہے، تو وہ قرآن کے کم سے کم 50 سورے، 60 سورے، آدھا قرآن جو بہت ہی آسانی سے یاد کر سکتا ہے اپنی نمازوں کے ذریعے سے، دھیرے 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 کر کے۔ کاش کہ ایسا کیا جائے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اس بات کی توفیق ہو کہ نمازوں میں متعدد سورے پڑھے۔ اب یہی جو 15، 18، 15، 16، 17 سورے ہیں چھوٹے چھوٹے پڑھے، تاکہ اسے انسان آشنا ہو۔ تو مختلف سوروں میں سورہ حمد کے بعد متعدد سورے پڑھے جا سکتے ہیں، بریکٹ بند۔ اب پھر دوسرا مطلب جو ہم بیان کر رہے تھے، کیا کہ سورہ حمد جو ہے ایک سورہ ایسا ہے کہ جس کو لازم طور پر اور واجب طور پر آپ کو پڑھنا ہے، کم سے کم 10 بار تو واجب طور پہ پڑھنا ہی ہے ہر مسلمان کو، چاہے وہ مر رہا ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے غرق ہو رہا ہو، چاہے کھانے کی بھی طاقت نہیں ہو، لیکن نماز لیٹ کے پڑھ رہا ہو، بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، کروٹ پڑھ رہا ہو، چت پڑھ رہا ہو، اشاروں سے پڑھ رہا ہو، لیکن نماز تو کسی حالت میں انسان کے لیے نہیں ہے چھوڑنا۔ کوئی بھی بالغ ہونے سے لے کے، بالغ ہونے سے پہلے البتہ 7 سال کی عمر سے، کیونکہ تاکید یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز سے آشنا کیا جائے، مسجدوں تک لے آیا جائے۔ بعض بوڑھے لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں جب بچے تھوڑا شور کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ نہیں، شور کرنے دیں، بولنے دیں، چیخنے دیں، چلانے دیں۔ آپ اپنی نماز کو اتنا مضبوط کریں کہ بچوں کے شور سے اس میں کوئی اثر نہ پڑے، اپنے ارادے کو اتنا مضبوط کریں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچوں کے شور غل سے، بچے ہیں، بچے جب ہوں گے تو حتماً بولیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آواز نکالیں گے، مسکرائیں گے، بات کریں گے، لیکن سب کچھ کرنے کے درمیان میں نماز کے وقت وہ نماز پڑھیں، نماز تک لے آئیں بچوں کو، تاکہ بچپن ہی سے بچے مسجد سے بھی آشنا ہوں، مانوس ہوں، الفت پیدا ہو، نماز سے بھی الفت اور محبت پیدا ہو بچوں۔ ڈانٹ ڈانٹ کے ان کو بھگانے کی ضرورت نہیں، ہاں البتہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ادب سکھائیں کہ مسجد میں آ کر تھوڑا سلیقے سے بیٹھیں، زیادہ شور نہ کریں، ہے نا، لیکن یہ کیا جائے تاکہ 7 سال سے بچوں کو نماز کی طرف لے آیا جائے، نماز کی طرف مائل کیا جائے باقاعدہ طور پر۔ تو 7 سال کی عمر سے مرنے کے آخری وقت تک انسان کو جو چیز نہیں چھوڑنی ہے وہ ہے نماز، ہے نا۔ واجب نماز میں کوئی چانس نہیں ہے چھوڑنے کا، مستحب نماز میں اختیار ہے انسان کو، جب دل چاہ رہا ہے پڑھ رہا ہے، زیادہ دل چاہ رہا ہے زیادہ پڑھ رہا ہے، کم دل چاہ رہا ہے کم پڑھ رہا ہے، اختیار ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا، جس کی جتنی زیادہ توفیق بڑھتی جاتی ہے اتنی زیادہ پڑھتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جو بھی نماز پڑھی جائے اس میں لازمی طور پر ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے، یہ ہے خلاصہ۔ تو جس چیز کو اللہ نے اتنے پورے قرآن میں اتنا لازم قرار دیا واجب طور پر پڑھنا، اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا چیز ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک نماز میں سورہ حمد واجب ہے، دوسری نماز میں سورہ قدر واجب ہے، تیسری نماز میں سورہ توحید واجب ہے، چوتھی نماز میں سورہ زلزال واجب ہے، 5ویں نماز میں سورہ معون اجر الگ الگ کر سکتا تھا نا۔ سب سورہ اہم تھے، بہت ساری چیزیں واجب ہوتی تو جو لوگ نہیں پڑھتے وہ واجب طور پہ پڑھتے، لیکن اتنے سارے اہم سوروں کے ہوتے ہوئے بھی کسی کو واجب قرار نہیں دیا گیا، صرف سورہ حمد کو واجب قرار دیا گیا۔ تو آخر ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں کہ کیوں واجب قرار دیا، یہ کیا سورہ حمد میں رکھا ہوا ہے، کیا سورہ حمد میں لا کے رکھ دیا گیا ہے 7 آیتوں میں کہ جو اتنے پورے قرآن کو ہوتے ہوئے بھی نہیں واجب قرار دیا، اسے واجب قرار دیا۔ مومن کی نشانیوں میں قرار دیا کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، اللہ روزانہ نہیں تو کبھی، مثلا انسان، ہمارے ایک بزرگوار تھے کہتے تھے کہ اچھی بات کہہ رہے تھے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھنا، ٹھیک ہے ہم روز نہیں پڑھ سکتے لیکن کم سے کم ماہ رمضان میں چند دن تو کوشش کریں کہ ایک مرتبہ پوری نماز دیکھیں پڑھیں،
نافلے کے ساتھ صبح کی نماز، نافلے کے ساتھ ابھی ماہ رمضان میں انسان اٹھا ہے، سحری کھا رہا ہے، جگ رہا ہے، پھر بھی 2 رکعت نافلے کی نہیں پڑھتا، پڑھے انسان۔ عام دنوں میں نماز شب نہیں پڑھتا تو ماہ رمضان میں سحری کے وقت اٹھا ہوا ہے، پڑھے، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، 10 رکعت پڑھے، جتنا پڑھ سکتا ہے، پوری 11 رکعت پڑھ سکتا ہے پوری پڑھے، واجب بھی نہیں، مجبور بھی نہیں، جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے، لیکن پڑھے، ٹائم نہیں ہے 3 رکعت پڑھ لے آخر والی، یہ اچھا وقت ہوتا ہے انسان سے استفادہ کرے۔ لیکن جتنی بھی نماز پڑھی جائے گی اس میں ہر 2 رکعتوں میں واجب طور پر آپ کو سورہ حمد پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور مستحب نمازیں سب 2 ہی رکعتیں ہیں، 2 رکعت سے زیادہ مستحب نماز جتنی بھی ہے، 100 رکعت بھی ہو، 1000 رکعت بھی ہو، لیکن 2 رکعت کر کے ہے، اور سب میں سورہ حمد پڑھنا واجب نمازوں میں آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ اور پڑھ لیں، لیکن مستحب رکعت نماز میں، ہر مستحب نماز میں سورہ حمد پڑھنا واجب، ہر مستحب نماز۔ یہ اتنا میں بار بار کیوں، آپ سوچ رہے اتنا میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا، یہ اتنی بار اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ سوچیں کہ کاہے لیے، کیا مسئلہ ہے کہ اس کو اتنا زیادہ واجب طور پر ہمارے لیے رکھا گیا، پڑھتے رہو، اور بھی جو حالات پیدا ہوں وہاں پر بھی سورہ حمد پڑھو، آرام چاہیے، سکون چاہیے، شفا چاہیے، روح کو شفا چاہیے، دل کو شفا چاہیے، سورہ حمد پڑھو، سورہ حمد پڑھو، کتنی جگہ پر تاکید سورہ حمد، کوئی مر گیا ہے تو سورہ حمد پڑھی جا رہی ہے، ادب میں رکھا گیا ہے، اتنے سارے مقامات، یہ کیوں ہے سورہ حمد؟ ہو گئی یہ بات، سوال پوری طرح سے ہو گیا ہے، تو اب جواب کی منزل، جواب تھوڑا سا جواب دیں گے، پورا جواب آپ بھی جا کے ڈھونڈیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے بزرگان ہیں جنہوں نے پوری جلد صرف سورہ حمد کی تفسیر میں رکھی ہے، اور ہمارے سامنے کتنا 8-9 دن ہے، تو نہیں تو ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، تو ہم یہ کہ سب نہیں بیان کر سکیں گے، نہ سب مجھے آتا ہی ہے، لیکن جتنا آتا ہے، جتنا یعنی آتا نہیں، جتنا بزرگوں سے سیکھا ہے وہ بھی سب آپ کے سامنے پیش نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان آئے اور جا کر دیکھے کہ اس سورہ حمد میں کیا کیا چیزیں لا کر ہمارے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہ روایات ہے جو کہتی ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے سب کے سب سورہ حمد میں، تو جو ہمارے متعدد روایتیں ہیں، اس کے پہلے میں ایک مطلب قرآن کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے یا کسی اور دن، تاکہ یہ کم سے کم چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہم بحث اپنی جب شروع کریں تو آپ کے سامنے ہو۔ متعدد روایتیں آگے یہ بتاتی ہیں کہ ایک طرف قرآن کی آیت خود کہتی ہے، قرآن کی آیت رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ لَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے رسول میں نے آپ کو 2 چیزیں دیں، ایک سورہ حمد دیا، دوسرے قرآن دیا، مگر سورہ حمد خود قرآن میں نہیں ہے، سورہ حمد تو خود قرآن میں ہے نا، قرآن کا پہلا سورہ ہے، تو سورہ حمد کا قرآن میں ہونے کے باوجود کیوں الگ سے کہا جا رہا ہے کہ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 من المثانی یعنی 7 سبا کہتے ہیں 7 کو، مثانی تثنیہ سے بنا، اس کے معنی 2، یعنی 7 آیتوں کا 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ، یہ تفسیر کی گئی، تو سورہ حمد 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو اے رسول میں نے آپ کو 7 مثانی دیا ہے اور قرآن عظیم دیا ہے، اگرچہ یہ سورہ حمد قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن سورہ حمد کی اہمیت کی وجہ سے اگر کہا گیا کہ سورہ حمد کا الگ ذکر کیا گیا، قرآن کا الگ ذکر کیا گیا، ہے نا؟ جیسے اس دنیا میں تمام انسان آئے اور رسول اللہ آئے، رسول اللہ خود انسانوں میں ہے، لیکن رسول اللہ کا مقام تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ جب آپ بھی اپنے کلام میں کوئی چیز ایسا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اہمیت جتانے کے لیے اور اہمیت بتانے کے لیے اس میں کسی ایک چیز کو الگ سے نکال کر بیان کیا کہ فلاں چیز میں نے آپ کو دی، 7 مثانی دیا۔ 7 مثانی ہے کیا؟ یہ
متعدد روایتوں میں آ کر ہم چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان اللہ افرض الامتنان علی بفاتحۃ الکتاب، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے خاص لطف اور خاص احسان جو ہم پر کیا ہے وہ فاتحۃ الکتاب کے ذریعے سے، سورہ حمد کے ذریعے سے، جو سورہ حمد کا ایک لقب جو ہے وہ کیا ہے، وہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ سورہ حمد کے بہت سارے القاب ہیں، بہت سارے القاب، 20-22 القاب ہیں، وہ ہم اس بحث میں نہیں داخل ہوں گے۔ عبد اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ نے اگر سورہ حمد کے القاب کے اوپر بہت ہی مفصل بحث کی ہے، شاید 100-150 صفحے کی بحث جو ہے وہ سورہ حمد کے صرف القاب کے اوپر ہے کہ سورہ حمد کے القاب ہیں ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، 7 مثانی، فاتحۃ القرآن، الشافعیہ، الوافعیہ، الوافیہ، الشافیہ، الکافیہ، الشفاء، الصلاۃ، الاساس، الشکر، الکنز، النور، یہ سب القاب ہیں۔ السوال، المناجات، التفویض، کہ ان سب کے اندر روایتیں موجود ہیں اور بہت ہی مطلب بھی اچھا موجود ہے، لیکن ہم اس بحث تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے، لہذا ہم نے بیچ میں آپ کے سامنے صرف القاب بیان کر دیے کہ روایات آ کر ان کے مطلب کو بیان کر رہی ہیں۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ مجھے دیا، اللہ نے ہم پر خاص لطف کیا ہے، خاص احسان کیا ہے، پوری بشریت پر اللہ نے احسان کیا ہے رسول اللہ کو بھیج کر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیج دیا، کہ جو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، آپ پوری بشریت کے لیے۔ لیکن خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر خاص جو احسان کیا ہے، افردا کے لفظ یعنی ایک تنہا اکیلا ایک خاص جو احسان کیا ہے اللہ نے، اور الگ سے وہ یہ ہے کہ بفاتحۃ الکتاب کے ذریعے سے اللہ نے احسان کیا ہے۔ وجعلها بإذاء القرآن، اور اللہ نے سورہ حمد کو قرآن کے برابر میں قرار دیا ہے اسی آیت کے ذریعے سے، آیت قرآنی ہے۔ بإذاء القرآن العظیم وإن فاتحۃ الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش، عرش پروردگار کے جتنے بھی خزانے ہیں، ملکوتی خزانے جس کو کہتے ہیں، یعنی جو مادی خزانے نہیں ہوں، جو روحانی خزانے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم آسانی سے کہہ کے گزر جائیں، عرش پروردگار کے جتنے بھی روحانی خزانے ہیں اس میں سب سے زیادہ شریف ترین خزانہ وہ سورہ حمد ہے۔ یہ حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری حدیث میں کہ لیس شیء من القرآن، بلکہ اس کے پہلے یہ حدیث پڑھتے ہیں قرآن، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، یعنی پروردگار کی قسم، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا، نہ انجیل میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں کوئی بھی چیز سورہ حمد کے مانند نازل نہیں ہوئی ہے۔ انجیل میں بھی چونکہ سورہ حمد میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ بندگی کرنے کا ادب سورہ حمد میں سکھایا گیا ہے کہ کیسے انسان پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آ کر کس طرح اپنی بندگی کو پیش کرے۔ انجیل میں بھی آیتیں ہیں بندگی کرنے کی، اگر بعد میں وہاں تک ہم پہنچ سکے تو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہاں جب ہم ابھی شروع میں پیش کریں گے شاید آپ کے لیے بہت واضح نہ ہو، آخر میں اگر فرصت رہی پیش کریں گے کہ سورہ حمد کو جب تھوڑا آشنا ہو جائیں گے تو دیکھیں گے کہ سورہ حمد میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور انجیل میں جو نماز پڑھنے کے لیے جو سورہ آیا تھا اس میں اور سورہ حمد میں فرق کتنا زیادہ موجود ہے، کس قدر فرق موجود ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں حتیٰ قرآن میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سورہ حمد میں ہے، کہ اس کے بعد فرمایا ہی ام الکتاب، سورہ حمد جو ہے وہ ام الکتاب، ام الکتاب یعنی پوری کتاب کی ماں، کہتے ہیں ماں کے معنی عربی میں ہوتے ہیں وہ ذات کی جہاں تک پلٹا جائے۔ ماں کو عربی میں اس لیے کہتے ہیں چونکہ ہر بچہ کہیں بھی چلا جائے لیکن پلٹ کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے، پڑھنے جائے، کمانے جائے، کچھ کرنے جائے، لیکن پلٹ کے اپنی ماں کے پاس بچہ آتا ہے، اور آنا چاہیے، ممکن ہے، البتہ ہمارے ویسٹرن کلچر میں کہ خدا کرے کہ یہاں پر نہ ہوگی، بچہ جو ہے ماں کے پاس
نہیں آ پاتے بہت سارے لوگ. ابھی بہت سارے ویسٹرن دنیا میں مائیں اپنے گھروں میں مر جاتی ہیں، جب جسم ان کا سڑنے لگتا ہے اور پڑوسی کو بدبو کا احساس ہوتا ہے تو خبر دی جاتی ہے کہ کوئی بوڑھا مر گیا، کوئی باپ مر گیا، کوئی ماں مر گئی. یہ مغربی ویسٹرن کلچر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یا ان کو جو اولڈ ہاؤسز میں دے دیا جاتا ہے وہ. لیکن اسلامی کلچر میں، اسلامی ادب میں ماں کہا گیا ہے، کہا گیا. یعنی بیٹا کسی بھی عمر میں وہ چلا جائے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کے پلٹنے اور اس کے سکون کی جگہ یہ ماں ہے. قرآن کی ماں کی حیثیت جو ہے وہ سورہ حمد کو دی گئی، کیونکہ قرآن کے جس سورہ کے معنی سمجھ میں نہ آئے اس کا سمجھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو کی طرف پلٹایا جائے. محکم آیتوں کی طرف، محکم آیتوں میں محکم ترین آیتیں جو ہے سورہ حمد کی ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے جو دوسرے سورہ میں کی گئی ہے کہ کچھ آیتیں قرآن کی متشابہ ہیں، متشابہ آیتیں جس میں لوگ عام طور سے سمجھ نہ پائیں، مطلب اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو. اور قرآن نے کہا کہ جو لوگ مریض دل کے ہوتے ہیں وہ اگر متشابہ آیتوں میں جو ہے زیادہ اپنے نقطے نکال رہے ہوتے ہیں متشابہ آیتوں میں، اور خود کے نقطے نکال رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے نکال رہے ہوتے ہیں. متشابہ آیتوں کا سمجھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو قرآن کی محکم آیتوں سے سمجھا جائے جو الکتاب ہے، جو الآیات ہیں. ان آیتوں سے جو آیتیں عام طور سے سمجھ میں نہ آنے والی ہوں وہ قرآن کی دوسری آیتوں کے ذریعے سے اسے سمجھا جائے. ایک دوسری روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لیس شیء من القرآن والکلام جمع فیہ من جوامع الخیر والحکمہ ما جمع فی سورۃ الحمد. کوئی بھی خیر، کوئی بھی حکمت کی بات، کوئی بھی اچھی بات کہیں پر موجود نہیں ہے مگر وہ کہ وہ سب کے سب سورہ حمد میں موجود ہے. ابھی ممکن آپ تعجب کر رہے ہیں، ہم کو تو دکھائی نہیں پڑتی وہ ساری چیزیں کہاں ہیں سورہ حمد میں. ہے آئے گا جب بیان ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی واضح ہوگا کہ سورہ حمد میں سب کچھ موجود ہے. ایک دو روایت اور پڑھ لیتے ہیں جلدی اور اس کے بعد آتے ہیں مطلب کی طرف. دوسری روایت میں فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. سورہ حمد ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج کیا ہے؟ سورہ حمد. بیماری جب کہی جائے تو آپ کا ذہن جو ہے فوراً جسمانی بیماری کی طرف نہیں چلا جائے، جو کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بیماری جیسے ہی بیماری کا لفظ ہے فوراً ہمارا جسمانی بیماری کی طرف آتا ہے کہ اور پھر جیسے ہی کوئی مشکل ہوتی ہے ہم آ کر کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے شفا ہے تو قرآن سے علاج کیا جائے. نہیں، جب شفا قرآن کو کہا جاتا ہے تو اس سے اصل میں مراد اس سے جو ہے روحانی بیماریاں ہیں. اصل مراد اس سے کیا ہے؟ روح کی بیماریاں، یعنی اعتقادی بیماریاں، یعنی اخلاقی بیماریاں، یعنی معاشرے کی بیماریاں، یعنی روح میں جو اور دوسری بیماریاں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اخلاقی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، سوشل اخلاقی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. ان ساری بیماریوں کے علاج قرآن ہے اور کامل علاج ہے. البتہ ہاں روایات سے یہ بھی منع نہیں کیا کہ اگر کوئی پروردگار سے طلب کرتا ہے، قرآن پڑھ کر پروردگار سے طلب کرتا ہے تو ممکن ہے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، ہو جائے، چونکہ اصل شفا دینے والی ذات پروردگار کی ذات ہے. پروردگار کی ذات چاہے تو دوا کے ذریعے سے شفا دے، چاہے تو کوئی اور بھی ذریعے سے شفا دے سکتی ہے اللہ کی ذات. لیکن قرآن جو کہا گیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی روح کی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج آ کر قرآن میں ڈھونڈے. اور ہے جھوٹا ہے انسان تو جھوٹ کا علاج قرآن آ کر علاج بتاتا ہے. صبر نہیں ہے قرآن میں تو قرآن آ کے علاج کرتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. تم مدد نہیں مانگو گے صبر سے تو ناکام ہو جاؤ گے، ہر میدان میں ہار جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے. یہ ساری بیماریوں کا علاج قرآن نے بیایا ہے. یہاں پہ ہر بیماری کا علاج قرآن میں. اور فرمایا کہ لو ان فاتحۃ الکتاب وضعت فی کفۃ المیزان ووضع القرآن فی کفۃ لرجحت فاتحۃ الکتاب 7 مرات. اس کے پہلے روایت میں تھا کہ قرآن کے برابر ہے سورہ حمد. اس روایت میں یہ ہے کہ اگر سورہ حمد کو ترازو سے مراد یہ ترازو نہیں، سبزی تولنے والا نہیں، یعنی میزان. اگر میزان کے ایک پہلو پر سورہ حمد رکھی جائے اور دوسری طرف قرآن رکھا جائے معنی کے اعتبار سے،
تو سورہ حمد قرآن کے 7 گنا زیادہ وزنی اور ترجیح رکھنے والا سورہ ہوگا، قرآن سے بھی 7 گنا زیادہ۔ میرے خیال سے اس حد تک کافی ہے، البتہ روایات بھی اور بھی روایات ہیں، لیکن اہمیت کے لحاظ سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے جس میں صلی اللہ علیہ محمد وسلم امام فرماتے ہیں کہ رنا ابلیس و 4 رنات، ابلیس 4 مرتبہ چیخ کر فریاد بلند کر کے رویا، چیخا، چلایا۔ ابلیس کی چیخ بلند ہو گئی۔ ابلیس کمزور نہیں ہے، اس کو بہت صلاحیتیں ہیں ابلیس میں، اور بہت زیادہ ہوشیار ہے، وہ جلدی اس کو رونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان ہم لوگوں کو دیکھ کے تو ابلیس کبھی پریشان ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ابلیس مشکل میں پڑ جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کر اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ابلیس کی فریاد بلند ہو گئی۔ ایک وہ ہے کہ فرمایا اولہن یوم لعینا، پہلا دن وہ ہے کہ جب ابلیس کو ملعون قرار دیا گیا۔ آیت قرآن کی نا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةً إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، لعنت ہے تجھ پر روز قیامت تک کے لیے۔ ملعون، وہ جو ہزاروں سال سے، بعض روایات کے اعتبار سے 6000 سال سے یا اس سے بھی پہلے، جو ہزاروں سال سے عبادت کرتا تھا اور عبادت کرتے کرتے جنوں کی صف سے نکل کر صف ملائکہ میں آ کر داخل ہو گیا تھا، اس کو جب ملعون قرار دے کر باہر نکالا گیا تو ابلیس فریاد اس کی بلند ہوئی۔ اور وَحِينَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، دوسری مرتبہ اس وقت ابلیس کی فریاد بلند ہوئی جب اسے جنت سے نکال کر حبوط ہوا، زمین کی طرف سے حبوط کیا گیا، نیچے اس کو ڈالا گیا۔ وَحِينَ بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ حِينِ الْفِطْرَةِ، اور تیسری مرتبہ ابلیس کی فریاد اس وقت بلند ہوئی کہ جب ایک 500 سال کے وقفے کے بعد رسول اللہ کی بعثت ہوئی، کہ اس کے لیے اور بھی کئی روایتیں موجود ہیں کہ فرید کی فریاد بلند ہوئی۔ امیر المومنین سے متعدد روایت، امیر المومنین کی خود یہ فریاد سنی ابلیس کی کہ رسول اللہ کی بعثت، کہ نہیں معلوم، بعثت کے لیے ہم بہت کم اہتمام کرتے ہیں، واقعا نہیں اہتمام کرتے، نہ شیعہ نہ سنی۔ تاریخ انسانی کا عظیم ترین دن، اگر کوئی دن ہے جس نے تاریخ انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، وہ رسول اللہ کی بعثت ہے۔ تو جو ہمارے بعثت عظیم ہے، عظیم دن ہے۔ بعثت کا سلسلہ غدیر ہے۔ غدیر بھی اتنی عظیم عید کے طور پر کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بعثت کا سارا مقصد ختم ہو جاتا اگر غدیر نہ ہوتی۔ اسی لیے غدیر کے دن کے لیے قرآن کی وہ آیت ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گیا، کفر مایوس ہو گیا۔ کفر کی مایوسی کے دن، رسول اللہ کی بعثت شیطان کی فریاد بلند کرنے کے دن ہے، غدیر کفر کی مایوسی کا دن ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان میں ایک گہرا رابطہ ہے۔ غدیر در حقیقت بعثت کی حفاظت اور بعثت کی بقا کے لیے غدیر ہے، کہ غدیر کو بھی بہت کم سمجھا گیا عزیزو۔ انشاءاللہ ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ وحینا، چوتھا مقام جب ابلیس کی فریاد بلند ہوئی وہ یہ ہے کہ وحینا انزلت ام الکتاب، اس وقت کی جب سورہ حمد نازل ہوا تو ابلیس کی فریاد بلند ہوئی، کیونکہ سورہ حمد میں آ کر انسان کو بندگی کرنا سکھایا ہے، انسان کو بندہ بننا سکھایا ہے۔ سورہ حمد ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہے بندے کے بیان کرنے کے لیے۔ سورہ حمد میں بندہ اپنی طرف سے سب کچھ پیش کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اب ایک مطلب یہاں پہ اور عرض کرنا ہے، اور بس انشاءاللہ کل سے جو ہے داخل ہوں گے سورہ حمد میں انشاءاللہ، پروردگار کی توفیق رہی آپ کے سامنے کہ قرآن کے سامنے جب ہم آئیں سوروں کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی سورہ کو، ابھی الحمدللہ توفیق ہے مومنین کو، ماہ رمضان ہے، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن کو، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور کریں، اگر نہیں قرآن
پڑھنے میں آپ کہیں کہ پورا قرآن ختم کرنے میں ٹائم سب گزر جاتا ہے، پھر بعد میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اس لیے ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتا پاتے اور قرآن پہ غور و فکر نہیں کر پاتے۔ البتہ یہ بہانہ ہے، چونکہ انسان کے 24 گھنٹے میں بہت سارا ایسا وقت نکل سکتا ہے کہ الگ سے انسان تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھے، تھوڑا سا غور و فکر کرے، لیکن اگر کہیں الگ سے وقت نکال نہیں سکتے تو اسی قرآن پڑھنے ہی میں تھوڑا سا کم وقت نکال کے تھوڑا دیر قرآن کا پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بہت دھیرے دھیرے پڑھیں، ترتیل کا مطلب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنا، وقفے کے ساتھ پڑھنا۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ وقفہ جو لگایا گیا، وقف ٹھہرو، وہ ٹھہرنا اس مطلب میں نہیں ہے کہ وہاں پر ٹھہر جائیں تاکہ صحیح الفاظ ادا ہو سکے، وہاں پہ اگر الفاظ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل وقفے کا راز یہ ہے کہ یہ ایک مطلب یہاں پر پورا ہو گیا، اب اس کو سمجھ لو، اس کو اتار لو، اس کو در کر لو، اس کو پہچان لو، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد اب دوسرا مطلب بیان ہونے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی آیت کے درمیان میں وقفہ ہے، آیت کے درمیان میں کیوں وقفہ؟ کیونکہ ایک آیت ممکن ایسی ہو کہ جس میں 2 مطلب یا 3 مطلب بیان کیا گیا ہو، لہذا ایک مطلب جہاں پہ پورا ہو گیا وہاں پہ قف، ٹھہر جاؤ، ٹھہر کے سمجھ لو کہ کیا بیان کیا گیا، ٹھہرو پھر آگے بڑھو۔ کاش کہ اس طرح ہم نے قرآن پڑھا ہو، لیکن چونکہ ہم نے قرآن کو فقط ثواب کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے، لہذا ہمارا ٹھہرنا بھی الگ طریقے کا ہے، پڑھنا بھی الگ طریقے کا ہے، سب کچھ الگ طریقے کا ہے۔ واقعاً خدا کی قسم ہمارا قرآن پڑھنا اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے سے ائمہ پڑھا کرتے تھے، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارا قرآن پڑھنا اس طرح سے نہیں جس طرح سے امیر المومنین پڑھا کرتے تھے۔ آج شہادت کی تاریخ ان بزرگوار کی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ نہیں ہے واللہ، ہمارا قرآن پڑھنا رسول اللہ جیسا نہیں ہے۔ یہی سورہ حمد پڑھنے کے لیے جب امام سید سجاد علیہ السلام آتے تھے، کئی روایتیں امام سید سجاد کے لیے ہیں، امیر المومنین کے لیے ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے، کہ جیسے ہی سورہ حمد کے پڑھنے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آتے تھے تو پورا جسم لرزنے لگتا تھا۔ مالک یوم الدین کو اتنی بار تکرار کرتے تھے، یہ روایت ہم بعد میں پڑھیں شاید، اتنی بار امام سید سجاد مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اتنی بار تکرار کرتے تھے کہ راوی کہتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے امام کی بھی جان نکل جائے گی، کاد ان یموت، ان قریب امام اس دنیا سے گزر جائیں گے، مالک یوم الدین کہتے ہوئے۔ جب مالک یوم الدین کی تفسیر میں آئیں گے وہاں پہ روایت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس قدر مالک پروردگار کی ذات، اس طرح یہ اثر ہوتا تھا وہاں سے۔ ابھی ہم قرآن اگر ترجمے کی طرف جا بھی رہے ہوتے ہیں تو عام طور سے کچھ چیزیں اس مطلب کو سنیں اور ہم گفتگو تمام کریں، زیادہ لمبی نہ ہو جائے، رمضان ہے اور ان شبوں سے اور بھی استفادہ کریں۔ اور قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو عام طور سے ہماری مشکل ایک تو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اگر توفیق ہوتی ہے ترجمہ پڑھنے کے لیے، یا حتیٰ مفسرین کی حد تک تاریخ میں، چونکہ تاریخ پوری ایک تاریخ تفسیر ہے، ابھی یہاں پہ ہم نے لکھی ہوئی آمادہ تھی لیکن وہ فرصت نہیں، آپ کے سامنے بیان کریں گے تو دوسرے مطلب چھوٹ جائیں گے۔ مفسرین نے بھی جو قرآن کو آ کر سمجھنا چاہا ہے اور تفسیر بیان کرنی چاہیے ہے تو ان کی بھی یہ مشکل نہیں ہے، اور وہ مشکل انہوں نے ہم سب کے اندر اڈیل دی ہے، ڈال دی ہمارے ذہنوں میں، کہ اگر قرآن کی طرف آتے بھی ہیں ہمارے ذاکرین، ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو قرآن کی آیتیں آ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اگر اس مشکل سے دوچار ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک ذہنیت، ایک عقیدہ، ایک سوچ اپنی بنا رکھی ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اسی سوچ کو لے کر آتے ہیں اور اسی سوچ کے ذریعے سے قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنی سوچ کو قرآن کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ خاص کر ذاکرین یہ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، حتیٰ مفسرین نے بھی ایک سلسلے میں کیا ہے۔ آپ بعض ذاکرین کو سنیں، قرآن کی متعدد آیتیں پڑھتے ہیں لیکن اس قرآن میں جو مطلب ہے وہ خود نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، بلکہ اپنی سوچ کو قرآن پر زبردستی ادھر سے گھما کے ادھر سے گھما پھرا کر کسی طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن پر ایک بڑا ظلم، تاریخی ظلم یہ ہوا ہے۔
قرآن سمجھنا ہے، نہ کہ قرآن کو اپنی باتیں سمجھانی ہیں۔ اس میں بہت توجہ کریں، اس ایک جملے پر اگر خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ قرآن کو ہم تھوڑا ثواب سے ہٹ کر، ثواب سے آگے بڑھ کر زندگی کے طور پر قرآنی آیات میں آ کر غور و فکر کرنا چاہیں، کم سے کم اسی سورہ حمد میں اگر غور و فکر کرنا چاہیں، تو یہ نہیں کہ ہماری ایک سوچ، ہمارا ایک خیال ایک بنا ہوا ہے، ادھر سے ادھر سے ہم نے بنایا ہوا ہے، اور وہ آ کر اسی کو قرآن پر زبردستی ٹھونسنا، تحمیل کرنا اس کو کہتے ہیں، یعنی ٹھونسنا زبردستی اپنے مطلب کو۔ صوفیوں نے آ کر اپنی باتیں قرآن میں ڈالیں تو صوفیانہ تفسیر لکھی گئی، فلسفیوں نے آ کر اپنی باتیں قرآن میں ڈالیں، فلسفیانہ تفسیر۔ کلامی اختلاف رکھنے والوں نے اعتقادی کلامی باتیں، ہر فرقے کے لوگوں نے اپنے آ کر مذہب کو قرآن سے ثابت کیا۔ کیوں؟ قرآن میں تو ایک بات بتائی گئی ہے، اللہ نے تو ایک مطلب نازل کیا ہے، یہ ایک مطلب جو نازل ہوا ہے اس میں ہر فرقہ کیوں آ کر اپنی بات ثابت کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں رہا ہے، بلکہ قرآن کو اپنی باتیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ واضح ہے یہ بات نا؟ لہذا الگ الگ دور میں الگ الگ طرح کے مفسرین آئے۔ اب آج کے ادھر 200 سالوں سے جو ہے ایسے مفسرین آئے جو آ کر سائنس کی باتیں قرآن پر ٹھونس رہے ہیں، اور آج کے ہمارے جوان کو جو یہ باتیں سن کے بہت اچھی آ رہی ہے، کتنا علمی تفسیر کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن علم ہے، قرآن اصل علم ہے، لیکن زبردستی کی چیزیں آ کر قرآن میں ٹھونسنا یہ الگ سے ہے۔ قرآن کی آیتیں جو بہت ساری حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں کہ جو اس زمانے میں لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لیکن ابھی قرآن میں واضح طور پر سمجھ رہے ہیں لوگ، اس زمانے میں لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہے واقعاً ایسا ہے، بہت ساری آیتیں، لیکن کچھ لوگ جو آگے کہتے ہیں ہر چیز کو کہتے ہیں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ بھی ڈھونڈو قرآن میں موجود ہے، تو پھر وہ آ کر ساری چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے ہیں جہاز کا، قرآن میں جہاز کا ذکر ہے فلاں، پھر وہ عجیب و غریب طریقے سے اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، اصل ایک مذاق بنا دیتے ہیں، قرآن کا ایک مذاق قرآن کا بنا دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہے، بہت ساری فضول، اب میں لفظ نہیں لیتا کہ آپ جو ہے خود ساری چیزیں جو آ کر ذاکرین اور لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، لیکن کیا سب کچھ موجود ہے؟ وہ جو انسان کی روح کی شفا کے لیے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدن للناس ہدن للمتقین، قرآن کا سبجیکٹ ہے ہدایت۔ تو جو ہوا ہے قرآن کے سبجیکٹ جو ہے ہسٹری نہیں ہے کہ آپ کہیں قرآن میں سب ہسٹری موجود ہے۔ قرآن میں قصے کہانیاں ہیں، لیکن قصے کہانیاں ہسٹری کے طور پر نہیں ہے، ہدایت کے طور پر ہے۔ قرآن میں علوم کی باتیں ہیں، سائنسز کی باتیں ہیں قرآن میں، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ لہذا علم کی وہی باتیں ہیں کہ جس کا تعلق ہدایت سے ہے۔ تو جو ہے آپ نے قرآن اگر تاریخ کی کتاب ہوتی تو تاریخ میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک نام، جگہ، وقت۔ تاریخ کا اصلی بنیادی رکن تین چیزیں، ہسٹری، جو ہسٹری پڑھتے ہیں جانتے ہیں ہسٹری کے تین بنیادی رکن ہیں۔ کون سا واقعہ کس جگہ پر پیش آیا، کس سن میں پیش آیا، کن لوگوں کے درمیان میں پیش آیا، یعنی افراد، مکان اور زمان، تین چیزیں تاریخ میں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کے نام بھی نہیں ہیں۔ انبیاء کا ذکر ہے، بعض انبیاء کا جو ذکر ہے خاص ہدایت کے لیے، حتیٰ بعض انبیاء کا قرآن نے ذکر کیا، نام نہیں لیا، خالی کہا ایک شخص رجل من بنی اسرائیل فلاں اور فلاں، الگ الگ ناموں سے، نام نہیں لیا اللہ نے، کیونکہ نام لینا ضروری نہیں ہے۔ نام اس حد تک کہ کچھ ناموں کو نمونہ عمل کے طور پر لازم تھا رکھنا، لہذا موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم و شعیب و اسماعیل و 23-24 نام بھی قرآن نے لا کے رکھے۔ واقعہ قرآن کے پیش آیا، جگہ نہیں بتائی کہاں پہ واقعہ پیش آیا، فلاں قوم پہ عذاب آیا، کس جگہ پہ نہیں، ذکر نہیں کیا، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ کس وقت میں کوئی ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن فلسفے کی کتاب نہیں۔ اگرچہ قرآن میں فلسفہ ہے، قرآن میں تاریخ ہے، قرآن میں
لیکن اس کی کتاب نہیں۔ قرآن ہے کس کی کتاب؟ قرآن ہے صرف ہدایت کی کتاب، صرف ہدایت کی کتاب۔ ہدن للناس ہے، ہدن للمتقین ہے۔ ہاں، ہدایت کا کوئی بھی مطلب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو جو ہے آپ نے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی کیا؟ یعنی قرآن میں ہدایت، قرآن کو مضحکہ نہیں بنائے، قرآن کو تفریح کا سامان نہیں بتائیں۔ ابھی ایک صاحب کل سنا رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ قرآن میں خوجہ کا ذکر ہے، تو انہوں نے ایک آیت پڑھی، کہا ہاں یہ قرآن میں یہاں خوجہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی مذاق ایسے ہی بنتا ہے کہ کہاں پہ ذکر ہے؟ کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، پھر انہوں نے تاخذہ، اب آپ لوگ خوجہ لوگ کبھی ایکسنٹ جو ہے وہ گجراتی والا لا تاخذہ کہہ دیتے ہیں، جیم زے کو جیم، زال کو جیم میں پڑھتے ہیں، تو کہا کہ لا تاخذہ، دیکھو خوجہ کا ذکر یہاں پر ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ آپ خوجہ ہیں یہاں پہ زیادہ تر شاید، یعنی واقعی قرآن کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ قرآن میں کیوں ایسی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جس کا قرآن سے کوئی ربط نہیں ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں، جس چیز کا تعلق ہدایت سے ہے اور جتنی چیزیں ہدایت کے لیے لازم ہیں وہ سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ بس قرآن میں اگر ہدایت ڈھونڈے، قرآن میں سب کچھ ڈھونڈتے ہیں، فلاں کی ماں کا نام کیا تھا، فلاں کے باپ کا نام تھا، فلاں کہاں پہ واقعہ ہوا، کیسے ہوا، یہ سب چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ قرآن کی اس آیت میں ہدایت کا پوائنٹ کون سا ہے۔ قرآن کی جس آیت کو پڑھا جائے ایک وقفہ لیا جائے، قف، ٹھہریں، ٹھہر کے کیا کریں؟ ٹھہر کے قرآن کی اس آیت سے ہدایت کا نقطہ نکالیں۔ ہدایت یعنی کیا؟ ہدایت کا مطلب بعد میں بیان ہوگا اہدنا میں۔ ہدایت یعنی یہ کہ ایک ایسا مطلب کہ جو ہماری زندگی کے کسی نقص کو دور کر کے ہماری زندگی میں کوئی کمال اور کوئی پرفیکشن پیدا کر رہا ہو، یہ ہے ہدایت۔ خلاصہ بعد میں بھی اور وضاحت کی جائے گی۔ ہدایت یعنی کوئی کمی کو دور کر رہا ہو، کوئی ہماری زندگی کی مشکل کو حل کر رہا ہو، وہ مشکل کا حل قرآن میں ڈھونڈیں عزیزو۔ ابھی تو قرآن سنا کے ہمیں اور مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن سنا کے ایک تو پیسہ لیتے ہیں، ایک مشکل، پہلی مشکل یہ، پھر دوسری اور چند مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مشکل کا حل کرنے کے لیے، جب قرآن کے پاس آئے تو کیسے آئے؟ قرآن کی طرف پورا اپنا ذہن خالی کر کے قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، پھر جو قرآن بتاتا جائے وہ اپنے ذہن میں اپنے نور کے طور پر اتارتے چلے جائیں۔ اس طرح انسان نورانی ہوتا چلا جائے، اس طرح قرآن سمجھتا چلا جائے۔ اپنے عقیدوں کو قرآن پر ٹھوسیں نہیں، بلکہ قرآن کے عقیدے سے اپنا عقیدہ بنائیں، کیونکہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ قرآن آ کر ہمارا عقیدہ صحیح کرے گا، اہل بیت آ کر ہمارا عقیدہ صحیح کرے گا۔ ابھی ہم اپنے عقیدوں کو اہل بیت کے اوپر بھی ٹھوس رہے ہوتے ہیں، خود بنا کر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، امیر المومنین پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کربلا پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فضول کی چیزیں بنائی ہیں اور بنا کے کہتے ہیں یہ کربلا ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ولایت ہے۔ کیا ولایت ہے؟ کس ولایت کی بات کرتے ہو؟ امیر المومنین کی ولایت وہ ہے کہ جو سلمان سے سمجھ میں آتی ہے، ابو ذر سے سمجھ میں آتی ہے، یعنی ولایت آ کر انسان کو نورانی کر دیتی ہے، ولایت آ کر پاک کر دیتی ہے۔ یہ کون سی ولایت ہے کہ سال بھر انسان نجس رہا، سال بھر آلودگیوں میں رہا، گندگیوں میں رہا، اخلاقی مرض، روحانی مرض، نفاق کا مرض، کفر کا مرض، شرک کا مرض، سارا مرض لے کے چلتا رہا، سوشل مرض، اور آ کر کہا کہ ایک دن جو ہے امام کا نام لے لیا اور ایک دن آ کر ماتم کر لیا، کہا ہم بہت مولائی ہو گئے۔ مولائی یعنی ابو ذر، مولائی یعنی سلمان، مولائی یعنی حبیب بن مظاہر، مولائی یعنی زہیرقین، مولائی یعنی پاکیزہ لوگ، مولائی یعنی اتنے پاکیزہ لوگ جو کربلا تک آ سکیں، جو کربلا میں ٹھہر سکیں، جو کربلا میں رک سکیں، جن کا خون حسین ابن علی کے خون میں شامل ہو سکے۔ لیکن کیا ہو، جب ہم اپنے عقیدوں کو آ کر اہل بیت پر ٹھوسنا شروع کریں، اپنی ذہنی خیالی باتوں کو آ کر قرآن پہ ٹھوسنا شروع کریں، تو یہ ہماری شیعت بن جاتی جو بھی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں شیعت کتنی نظر آئے گی، گجرات کی شیعت اور نظر آئے گی، حیدرآباد کی شیعت اور نظر آئے گی، لکھنؤ کی شیعت اور نظر آئے گی، ہندوستان کی شیعت کچھ اور ہوگی، پنجاب کی شیعت کچھ اور ہوگی، کراچی کی شیعت کچھ اور ہوگی، ایران کی شیعت کچھ اور۔ اتنی ساری شیعت کیوں؟ عراق کی شیعت کچھ اور ہوگی، اتنی ساری شیعت کیوں ہے؟ حزب اللہ لبنان کی شیعت کچھ اور ہوگی۔ شیعت تو ایک ہے نا،
شیعت فقط ایک ہے، ایک کے علاوہ تو دوسری شیعت نہیں ہے۔ شیعت یعنی وہ کہ جو رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی پیروی کرنے والا ہو۔ امیر المومنین کا راستہ فقط ایک ہے، رسول اللہ کا راستہ فقط ایک ہے۔ پھر اتنی ساری شیعت کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس لیے نظر آ رہی کہ ہم نے اپنی باتیں اہل بیت پر ٹھوسی ہیں، اہل بیت کی باتیں خود قبول نہیں کی ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اتنے مسلمان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نہیں لیا ہے، قرآن پر اپنی باتیں زبردستی ڈالی ہیں، قرآن پر ظلم کیا ہے، حتیٰ تفسیریں لکھی ہیں اور قرآن پر ظلم کیا ہے۔ ممکن اچھی نہیں، عام طور سے لوگوں نے اچھی نیت سے یہ کام کیا ہے، عقیدت سے کیا ہے، لیکن چونکہ بنیادی مشکل تھی، قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو اللہ کے کلام کے ذریعے سے، قرآن کو یا قرآن کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، یا اہل بیت اور اہل بیت رسول اللہ اور اہل بیت رسول کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، وہ بھی معتبر روایات سے، اسرائیلی روایات سے نہیں، چونکہ اسرائیلی روایات کا ایک بہت بڑا کلیکشن اسرائیلی روایت کا، کہ جو رسول اللہ کے فوراً بعد یہودی لوگوں نے مسلمان ہو کر اپنی سارے قصے کہانیاں لا کر اسلام میں داخل کی، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اہل سنت میں تو بہت زیادہ ہے، اور ہمارے یہاں بھی کافی بڑی پوری بحث کی جاتی ہے، پورا ایک علم ہے، پورا ایک علم کے طور پر پڑھایا جاتا ہے اسرائیلیات جو اسلام میں داخل کی ہے۔ ابھی وہی اسرائیلی بعض روایتیں اٹھا کر ہمارے لوگ آ کر ثابت کرتے ہیں، یعنی قرآن کو سمجھے بغیر، اہل بیت کے دین کو سمجھے بغیر، پورے دین کو سمجھے بغیر ایک روایت سے آ کر دین ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹھوس رہے ہوتے ہیں، یہی کام کر تحمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی مشکل۔ لہذا قرآن کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ انشاءاللہ خدا توفیق دے، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم سورہ حمد کی بارگاہ میں، قرآن کی بارگاہ میں خود کو حاضر کر سکیں اور اس کی نورانیت سے انشاءاللہ استفادہ کر سکیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان کسی حد تک سورہ حمد کے برکات، سورہ حمد کی رحمتیں، سورہ حمد کی نورانیت، سورہ حمد کی کرامتیں، سورہ حمد کی شرافتوں سے ہمیں آشنا فرمائے اور اسے ہمیں مانوس فرمائے پروردگار۔ آج کی تاریخ جو گزر گئی ہے، اگرچہ وقت گزر گیا لیکن دو جملہ کہنا لازم عزیزو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کے لیے آپ نے سب قدم اٹھایا۔ ابن عباس سے کہا، ابن عباس تم جا رہے ہو نہروان میں سمجھانے کے لیے، چونکہ نہروان کے لوگ جو امیر المومنین کے مقابلے میں آئے تھے، یہ لشکر قاتل گروہ جنہوں نے امیر المومنین کو قتل کرنے سے پہلے بھی کتنی بار قتل کر دیا تھا اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، مسجد میں بیٹھ کر آ کر امیر المومنین پر طنز کیا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور آ کر امیر المومنین پر قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، وہ شرک و کفر کی آیتیں پڑھ کر امیر المومنین طنز کرتے۔ یہ لوگ تھے امیر المومنین کو شہید کرنے سے پہلے کتنی بار امیر المومنین کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ یہ کون لوگ تھے؟ امیر المومنین کے قاتل وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، بلکہ امیر المومنین کے قاتل وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو اپنے مطابق سمجھا تھا، اپنے اعتبار سے سمجھنا چاہ رہے تھے۔ قرآن پڑھتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ اتفاق سے یہ خوارج یہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان گھٹے پڑ گئے تھے، ساری رات قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، بے انتہا عبادت کرتے تھے، واقعاً کرتے تھے، اور خلوص سے بھی کرتے تھے۔ یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، خلوص سے کرتے تھے، پورے خلوص کے ساتھ یہ ملعون امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے، پورے خلوص کے ساتھ۔ لہذا اس پہ توجہ کریں، جوان آج کے توجہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہر وہ کام جو خلوص سے انجام دیا جا رہا سب اچھا ہی ہے، ہر خلوص کا کام ممکن ہے اگر صحیح بصیرت کے ساتھ انجام نہ دیا گیا ہو تو ممکن ہے کہ امیر المومنین کے قتل کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتا ہے۔ ایک بہت اچھا میسج ہمارے ایک برادر نے بھیجا تھا کہ امیر المومنین کا قاتل کون ہے اور امیر المومنین کا قاتل کون شخص ہے اور کون سی چیز ہے۔
کس نے امیر المومنین کو قتل کیا اور کس چیز نے امیر المومنین کو قتل کیا؟ کس نے کا سوال یہ ہے کہ ابن ملجم نے قتل کیا، امیر المومنین کا قاتل شخص وہ امیر ملجم ہے، لیکن کس چیز نے امیر المومنین کو قتل کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بے بصیرتی نے امیر المومنین کو قتل کیا، جہالت نے امیر المومنین کو قتل کیا، نادانی نے امیر المومنین کو قتل کیا، نادانی کی وجہ سے عبادت کرنے والوں نے امیر المومنین کو قتل کیا، سجدے کرنے والوں نے امیر المومنین کو قتل کیا، حتیٰ وہ لوگ کہ جو کچھ دنوں پہلے امیر المومنین کے لشکر میں موجود تھے ان لوگوں نے امیر المومنین کو قتل کیا۔ ابن ملجم خود امیر المومنین کے لشکر میں موجود تھا، اس نے آ کر امیر المومنین کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اتنے مخلص لوگ تھے کہ انہوں نے امیر المومنین کے قتل کرنے کے لیے ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں بھی شب قدر کا انتخاب کیا تھا۔ اتنے مخلص لوگ تھے کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، شب قدر میں کرنا ہے۔ جیسے آج دیکھیں مسجدوں میں اگر بلاسٹ کیا جاتا ہے بڑے ہی خلوص سے کرتے ہیں، یہ واقعی ان کے یہ بلاسٹ کرنے والے یہ بڑے ہی خلوص سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ کرا رہے ہیں وہ فتین لوگ ہیں، وہ فتنہ لوگ ہیں، وہ شرپسند لوگ ہیں، لیکن جن سے کرایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اتنا ان کے ذہن کو اتنا برین واش کرتے ہیں، اتنا ان کے ذہن کو تبدیل کرتے ہیں کہ آ کر بڑے ہی خلوص کے ساتھ اور اللہ کا نام لے کر آ کر وہ مسجد کے اندر بلاسٹ کرتا ہے اور سینکڑوں انسان کا قاتل بن جاتا ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جسے بہت توجہ کرے، آج کے جوان توجہ کرے، ہر انسان توجہ کرے کہ ہر وہ کام جو خلوص سے رو رو کے کیا جا رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کام صحیح بھی ہو۔ خلوص کے ساتھ ساتھ بصیرت کا ہونا لازم ہے، خلوص کے ساتھ ساتھ کامل دین کا ہونا لازم ہے۔ ناقص دین، پچھلے سال یہاں پر پورا اشرا پڑھا گیا، یہاں پر ناقص دین اگر خلوص کے ساتھ کتنا بھی انجام دیا جا رہا ہو، ممکن ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ امیر المومنین کا قتل کن لوگوں نے کیا؟ بڑے ہی مخلص لوگوں نے، بڑے ہی عبادت گزار لوگوں نے، لیکن بے بصیرت لوگوں نے۔ بے بصیرتی کے قاتل امیر المومنین کی بے بصیرتی تھی۔ امیر المومنین کی قاتل ناقص دیندار لوگ تھے، دیندار تھے، خود امیر المومنین نے کہا یہ دیندار لوگ ہیں، لیکن ناقص لوگ تھے۔ ان کے سامنے جناب ابن عباس کو بھیجا، جا کر سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ، چونکہ سمجھانا ہے، بار بار بھیجا سمجھانے کے لیے، اور جا کے کہا ابن عباس جا کے سمجھانا، قرآن کی آیتوں سے نہیں سمجھانا، چونکہ قرآن کی آیتیں ذوالوجوہ ہیں، قرآن کی آیتوں میں کئی پہلو پائے جاتے ہیں، آپ ایک پہلو پیش کریں گے وہ دوسرا پہلو پیش کریں گے، لہذا ان کو جا کر رسول اللہ کی سیرت سے سمجھانا کہ سیرت کامل سیرت ہے، کامل سیرت ہے۔ آج جو ہے ہمارے جوانوں کو قرآن کی آیتیں اور حدیثوں سے دھوکہ دے، وہ حدیثوں میں بہت سارے پہلو پائے جاتے ہیں، اول ایک حدیث پہ ممکن ہے جھوٹی حدیث ہو، دوسرے حدیث صحیح، اس میں ممکن ہے بہت سارے پہلو ہیں، قرآن میں بہت سارے پہلو ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر سمجھانا ہے تو ہم وہی امیر المومنین کا جملہ استعمال کریں کہ امیر المومنین ابن عباس جا کر ان کو رسول اللہ کے طرز زندگی سے سمجھانا، رسول اللہ کی سیرت سے سمجھانا، تم جو کر رہے ہو غلط کر، رسول اللہ کی سیرت یہ نہیں تھی۔ آج بھی ہم اپنے جوانوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو آ کر امیر المومنین کی سیرت سے سمجھیں۔ امیر المومنین کی سیرت کیا تھی، حسین ابن علی کی سیرت کیا تھی، جناب زہرا کی سیرت کیا تھی، جناب امیر المومنین مسلمانوں کے درمیان میں کس طرح رہتے تھے، سخت ترین دشمنوں کے درمیان میں امیر المومنین کس طرح پیش آتے تھے، امیر المومنین کا انداز کیا ہوتا تھا، امیر المومنین کیسے جا کر لوگوں کی مدد کرتے تھے، امیر المومنین ظلم کے مقابلے میں کیا کرتے تھے، ظالموں کے مقابلے میں کیا کرتے تھے۔ اگر سیرت امیر المومنین سے سمجھا جائے کہ دین کیا ہے، اور اگر نہ سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ امیر المومنین کے سر پر تلوار نہ مار رہا ہو، لیکن امیر المومنین کے کسی اصول پر تلوار مار رہا ہو، امیر المومنین کے طرز زندگی پر تلوار مار رہا ہو، امیر المومنین کے طریقہ زندگی کو قتل کر رہا ہو۔ اور یہ ہو رہا ہے ابھی اپنے درمیان میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت دردناک منظر ہے۔ امیر المومنین شہید ہو گئے، امیر المومنین اس دنیا سے گزر گئے۔ آج کا یہ دن آیا ہے، 21 رمضان کی جب یہ رات آئی ہے تو امیر المومنین سے یہ دنیا خالی ہو چکی ہے۔ ہمارے زندگی بھر رونے کے لیے صرف وہی کافی ہے کہ اس امیر المومنین کو لے جا کر خاک میں چھپا دیا گیا، کہ جو اگر رہے تو بولتا رہے اور علم دیتا رہے اور حکمت دیتا رہے۔
اور وہ بھی ان ملعونوں کے ڈر کی وجہ سے اس طرح سے امیر المومنین کو دفن کیا گیا کہ تقریباً 100 سال سے زیادہ تک امیر المومنین کی قبر کی بھی خبر نہیں دی گئی کسی کو کہ کہیں یہ آ کر امیر المومنین کی قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں۔ 100 سال سے بھی زیادہ امیر المومنین کی قبر سے ائمہ کو معلوم تھی قبر، اہل بیت کو قبر معلوم تھی، لیکن امیر المومنین کی قبر سے آشنا نہیں کیا، کہ بتایا نہیں کہ امیر المومنین کی قبر کیا ہے، کیونکہ نادانی کا لشکر خطرناک لشکر ہوتا ہے۔ نادانی کے حملے خطرناک ہوتے ہیں، نادانی کا حملہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ ممکن امیر المومنین کی قبر کو چھپانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ بس دو جملے عزیزو، آج کوفہ میں امیر المومنین موجود نہیں رہے تھے، یتیم بچے تھے لیکن امیر المومنین نہیں تھے، بے سہارا لوگ تھے لیکن امیر المومنین نہیں تھے۔ آج کی شب میں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کون آتا تھا جو رات کی تاریکی میں مجھے کھانا دے کر چلا جاتا، کون آتا تھا جو آ کر بیٹھ کر گھر میں بچوں کا سامان فراہم کر کے چلا جاتا تھا۔ آج مسجد کوفہ امیر المومنین کے بغیر ہے۔ آج مسجد کوفہ میں امیر المومنین آ کر نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، خالی ہو گئی امیر المومنین سے۔ مسجد کوفہ کا ممبر ہے لیکن امیر المومنین نہیں ہے، گھر میں بیویاں ہیں لیکن امیر المومنین نہیں ہیں، زینب ام کلثوم ہیں، زینب ام کلثوم کی فریادیں ہیں، زینب ام کلثوم کا رونا اور گریہ کرنا ہے، لیکن امیر المومنین نہیں ہے۔ مگر ہاں عزیزو، اتنا غم تھا، یہ اہل بیت کے لیے بہت ہی غم کی بات تھی کہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین فرد رسول اللہ کے بعد اس کے جنازے کو لے جا کر ہمیں چپکے سے دفن کرنا پڑے۔ یہ غم کھائے جا رہا تھا، یہ غم سید امام حسن اور امام حسین السلام کے لیے نہیں معلوم ہم کیسے بیان کریں کہ اس کو آپ محسوس کر سکیں کہ چپکے سے لے جا کر امیر المومنین کو دفن کیا ہے، لیکن پھر بھی اتنا تو تھا کہ امیر المومنین کو اہتمام کے ساتھ غسل و کفن دیا گیا، اہتمام کے ساتھ لے جا کر ایک طرف سے پیچھے سے جنازہ اٹھایا امام حسن امام حسین نے، آگے سے فرشتوں نے جنازہ اٹھایا اور لے جا کے اس طرح دفن کیا گیا۔ مگر اللہ یہ جو پیچھے سے جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے جسم پر تیروں کی بارش ہونا ہے، یہ بھی امیر المومنین کو معلوم ہے۔ یہ میرا لال، اس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کربلا میں دفن کیے جائیں گے، یہ بھی امیر المومنین کو معلوم ہے۔ امیر المومنین کبھی شہادت سے پہلے کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، لیکن جب حسین ابن علی گھوڑے سے زخمی ہو کر زمین پہ گریں گے، کوئی نہیں ہوگا کہ حسین کے قریب بھی جا سکے۔ ایک ٹیلے کی بلندی سے یہ زینب کی آواز گونجے گی، بھیا زینب تم سے کیسے قریب آئے، کیونکہ حسین کے سر و تن میں جدائی کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ بہن فریاد بلند کر رہی، اما فیکم مسلم، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے بھائی کو ذبح کر رہا ہے۔ حسین ابن علی نے اس حالت میں، اس نحیف ہونے کی حالت میں اپنے جسم کی طاقت کو سمیٹا اور رخ بی بی کی طرف کیا اور آواز دی، اے میری بہن خیمے میں واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا بھیا زندہ ہے، میرے ہوتے ہوئے خیمے سے باہر نہ نکلو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وعترته الطاهرين.